بدل جانے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے حکموں کو نہ ماننے پر انسان تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب گمان اللہ پر اچھا ہو کہ کرنے والے میرے اللہ ایک اکیلے اللہ ہیں، میرے کاموں کو بنانے والے وہ ایک اکیلے اللہ ہیں، تو پھر اس کے سارے کاموں کو اللہ اپنے فضل سے ترتیب سے بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو گمان بھی خراب نہ ہو اور ہمارا دھیان بھی خراب نہ ہو، اس لیے ہم نے اپنے کان اور اپنے دیکھنے کو صحیح کہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی نقشے ہیں ان سب نقشوں میں سے جتنے بڑے بڑے نقشے ہیں سب پر اللہ کا قبضہ ہے۔ اتنا بڑا سورج چڑھتا ہے، اتنا بڑا چاند چڑھتا ہے، وہ اللہ کے امر اور اللہ کی چاہت سے چڑھتا ہے۔ ساری دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان میں سے کوئی جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سورج اس کی طرف سے ہے، یہ سورج میری طرف سے ہے۔ کسی کی جھوٹ بولنے کی قوت بھی نہیں ہے، کوئی جھوٹی بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی واضح اور کھلی دلیل ہے، کوئی جھوٹ سے بھی نہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا، کبھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کوئی جھوٹ سے بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ گائے اور بھینس کے اندر سے دودھ کی ترتیب ہماری ہے، نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ ایسے سچے اور حقائق ہیں جو صرف اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے، اکیلا اللہ کرنے والا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، یہ نظام، یہ وقت پہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا آنا، یہ پھر 31 دن، کبھی 30 کا چاند، کبھی 29 کا چاند، یہ کیسی اللہ کی عجیب اور عظیم حکمتیں ہیں۔ عیدوں کو چاند کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، نمازوں کو سورج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ کیسا اللہ کا نظام ہے اور کیسا پیارا اور خوبصورت نظام ہے اور حسین نظام ہے، باذوق۔ جیسے کسی کے گھر میں آئیں، اس کے مختلف رنگ اور پھر کمرے کی سیٹنگ، ایک رنگ کی چیزیں، اللہ جل اس کے باذوق ہونے کا بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑے باذوق ہیں۔ اللہ جل شانہ کا جہان بڑے عظیم انداز سے ہے، کہیں نہریں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں سبزہ ہے اور کہیں خشکی ہے اور کہیں صحرا ہے اور کہیں چپچل میدان اور کہیں پہ سرسبز و شاداب باغات ہیں، اور پھر باغات کے اندر پھول، پھلوں میں اتنی اقسام، ایک پھل ہی بنا دیتے اللہ، ساری پروٹین اور سارے وٹامنز اس میں ہی رکھ دیتے۔ کہیں کیلا ہے اور کہیں آم ہے اور کہیں خربوزہ ہے تو کہیں تربوزہ ہے، پھر سردی اور گرمی میں فرق۔ اللہ جل شانہ ہمارے بڑے عظیم اللہ ہیں، اور ساری دنیا کی جتنا کچھ بھی کیا ہے، کوئی جھوٹ سے بھی اپنی طرف نسبت کرے گا اس کو پاگل کرے۔ یہ ایک اکیلا اللہ کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنے دھیان کو ذات کی طرف لگانا، اپنی توجہ کو ذات کی طرف لگانا، یہ اصل ہے۔ ساری کائنات سے کچھ نہیں ہوتا، میرے اللہ سے ہوتا ہے۔ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے کہ بیٹھے مشورے والوں نے کہا کہ آپ نے علماء میں بیان کرنا ہے۔ فرمانے لگے میں علماء میں بیان کروں گا کہ ہاں، آپ کے بارے میں مشورہ کیا گیا ہے، گزارش ہے۔ فرمایا تم سارے جتنے بیٹھے ہو، 1000 دفعہ روزانہ 1000 دفعہ آج یہ کہنا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تم کہو گے کہاں کہیں گے؟ اچھا پھر بیان کرنا کہ اللہ سے ہونا اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونا، یہ انسان کو صحیح کر دیتا ہے، ورنہ انسان پگلا ہوا رہتا ہے۔ دائیں طرف دیکھتا ہے تو کچھ کرنے والے ادھر نظر آ رہے ہیں، بائیں دیکھتا ہے تو کچھ کاموں کے کرنے والے بائیں نظر آ رہے ہیں، کچھ ہیں کہ آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کہاں جائے؟ اب لپک اس کی چاروں طرف جاتی ہے، پھر پگلا ہی ہوتا ہے جو چاروں طرف لپکتا ہے، کسی ایک طرف ہی جا سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ صرف دھیان اوپر ہو، سارے کے سارے کام تمہارے بن جائے۔ اس ذات کی طرف دھیان لگانا، اس ذات کو اپنا بنانا، اس ذات کریم کی طرف اپنے دھیان کو جس نے لگا لیا، اللہ اس کو فرماتے ہیں انا معک، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو میرے حکموں کو پورا کرتا ہے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات علی عظیم ذات ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان کر چلنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو لگائے گا، حدیث میں آتا ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا المرء مع من احبا، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا. المحب لمن یحب مطیع، کہ محب جو ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کا تابع دار ہو جاتا ہے، اس کی بات کو مان کر چلتا ہے. آج ہمیں حضور اور حضور کے صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلنا ہے. جیسے انہوں نے زندگی گزاری، جیسے مستورات نے زندگی گزاری، اپنی زندگی کو ویسے بنانا. اس سے انسان کامیاب ہوگا، اس سے انسان بنے گا، اور اس سے اس کو عزت ملے گی اور کامیابی ملے گی. کیونکہ کامیابی کا لفظ بھی اللہ ہی نے، فلاح کا لفظ بھی اللہ ہی نے، سکسیسمنٹ بھی اللہ، ہر چیز کے الفاظ کے بھی یہ لوگ محتاج ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. یہ بولنا، یہ زبان، یہ اس کے اوپر الفاظ کا لے لینا، سب اللہ کی طرف سے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں نے پیدا کیا اور پھر میں نے بچوں کو اور چھوٹوں کو، بڑوں کو جو بھی پیدا کیا، میں نے اس کو ہدایت دی. ہدایت کا مطلب کیا؟ کہ اس کو میں نے جیسے زندگی گزارنی تھی اس راہ پر چلا دیا. اس ہدایت کا معنی یہ ہے. تو ہدایت پر میں نے ان کو چلا دیا، سمجھا دیا. بچہ ہے، اب ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس کو کس نے سکھایا ہے؟ پوری دنیا جہان کے کسی کام کا نہیں ہے. ابھی اللہ پاک اس کو برکت دے، لیکن یہ کام کر لیتا ہے. اس کو کس نے یہ سکھایا ہے؟ بخوبی کر لیتا ہے. اللہ جل شانہ کی ذات علی رہبری بھی فرماتے ہیں. تو اس اللہ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. کتنی عظیم نعمت ہے ان سے محبت کرنا اور ان کی زندگی کو اپنانا. کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی زندگی کو اپناتا ہے. صحابہ نے، صحابیات نے، ان کی زندگی کو ہمیں اپنانا ہے. واقعہ ایک لکھا ہے انہوں نے کہ ایک بندے کو اپنی گھر والی سے، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو گھر والی سے محبت کرتا ہے، فرمایا اس کو گھر والی سے بہت محبت تھی. تو وہ بازار میں کبھی لے جاتا تو وہ ٹوپی الٹی پہنتی تھی. اپنے علاقے کی بات ہے یا کسی کے ہی، لیکن ہمیں اس سے بات سوچنا ہے کہ وہ ٹوپی جو ٹی کیپ آگے کو کرنے کی بجائے پیچھے کرتی تھی. تو کیا کہتا ہے؟ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، اس کی ہر بات ڈائری میں لکھتا ہے. کہتا ہے مجھے عورتوں پہ، باہر پھرنے والی ان عورتوں پہ بہت غصہ آتا ہے جو ایسے الٹی ٹی کیپ ہے. وہ صحیح پہنتی تھیں، اور وہ کہتا ہے مجھے غصہ لگتا ہے ان پر کہ وہ الٹی پہنتی ہیں، وہ غلط پہنتی ہیں. غلط تو اس کی گھر والی نہیں پہنتی تھی، لیکن اس نے کہا اصل میں صحیح پہننے کا طریقہ ہی یہ ہے جو میری گھر والی پہنتی ہے، کیونکہ اس سے اس کو محبت تھی. ساری عورتیں اس کو اچھی نہیں لگتی کہ یہ الٹی ٹی کیپ پہنتی ہیں. یہ اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے کہ گویا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا الٹا بھی سیدھا ہوتا ہے. اور کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کام کریں وہی ہمارے لیے صحیح ہے، اور وہ سارے کے سارے سیدھے ہیں، کیونکہ کائنات کا مالک اللہ ہے. ساری کائنات کو کیسے اس نے مزین کیا، ہم اس میں ذرا بر غلطی نہیں نکال سکتے. کیا پیارے نبی میں جو احکامات نازل فرمائیں گے، جن راہوں پر، جن طریقوں پر چلائیں گے، جو اللہ کے نبی اپنے صحابہ اور صحابیات کی تربیت کریں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ بھی کائنات کے عظیم کام ہے. اللہ کی ہر چیز پہ نظر ہے. کچھ نظر ہوتی ہے، کچھ خصوصی نظر ہوتی ہے. انبیاء پر خصوصی نظر ہوتی ہے، صحابہ پر خصوصی نظر، مسلمان اور مومنین پر اللہ کی خصوصی نظر ہوتی ہے. اور ہر وقت ان سے خصوصی اعمال اللہ چاہتے ہیں، خصوصی اعمال اللہ چاہتے ہیں. اور کسی عمل کے لیے سچ بولنے کے لیے آسان نہیں ہے، کسی اور عمل کے لیے آسان نہیں ہے، کسی اور عمل کے لیے بہت زیادہ اہتمام سے وضو نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے نماز کے لیے وضو رکھا ہے، اذان رکھی ہے، مسجد رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جب انسان وضو ٹوٹتا ہے تو پھر کرتا نہیں، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. جب وضو کرتا نہیں اور وضو کر لیتا ہے، ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہے، 2 رکعت نفل نہیں پڑھتا، تو 2 رکعت نفل نہیں پڑھتا تو پھر اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. اور جب نفل پڑھ لیتا ہے پھر دعا نہیں کرتا، پھر اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی.
اور وضو بھی ٹوٹ گیا، وضو کر بھی لیا، 2 رکعت پڑھ بھی لیے، دعا بھی کر لی، اللہ فرماتے ہیں پھر جب بندہ دعا کرتا ہے پھر میں اس کی دعا پوری نہیں کرتا تو پھر میں نے بے وفائی کی، اور اللہ بے وفائیاں نہیں کرتے۔ اللہ تو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں باوضو رہنا، اس سے برکات ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے۔ وہ ماں کتنی ناراض ہو رہی ہے بادشاہ خامن سے کہ تو نے یہ خبر دے دی کہ میرا بیٹا ناکام ہو کر بھاگ کے آ رہا ہے، یہ خبر غلط ہے، یہ خبر غلط ہے کہ میرا بیٹا واپس آئے اور ناکام ہو کر جہاد سے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ خبر غلط تھی، خبر غلط تھی، بیٹا آپ کا تو کامیاب ہو کے آ رہا ہے۔ تو باپ کہتا ہے، بادشاہ بیوی کو کہتا ہے تجھے کیسے خبر تھی؟ کہ ہاں میں نے تو کبھی وضو کے بغیر اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں پلایا تھا، تو میرے بچے کو اللہ ایسے رسوا تو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اعمال، ہمیں دیے گئے اعمال وہ غیبی مد و نصرت کے ساتھ ہیں، غیبی مد و نصرت کے ساتھ ہیں، ان کو عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی کہ ان کے اندر کتنی قدر ہے اور کتنی قیمت ہے۔ مجھے اور آپ کو کہاں پتہ ہوتا ہے کہ بیج پھینک رہے ہیں زمین میں اور وہ کیا ہوگا؟ اس بیج کو تو اللہ کئی گنا زیادہ کر کے اگا دیتے ہیں۔ ہمیں کتنی چیزیں ایسی ہیں بالکل کمزور اور ضعیف لگتی ہیں، لیکن نتائج ان کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ جل شانہ کی قدرت اور طاقت ان کے اوپر اور ساتھ ہوتی ہے۔ تو دنیا کی چیزیں تو اللہ کی قدرت اور طاقت کا نظارہ دیکھ کر دکھا رہی ہیں، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے اعمال جو ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت واسطے سے ہمارے تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ اعمال کتنے عظیم اور کتنے بابرکت ہیں۔ ان اعمال میں سے سب سے اونچا برکت والا عمل اللہ کی طرف سے نماز کا عمل ہے، کہ ہمارے گھروں کے اندر 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اور نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہ ہو۔ اتنا عظیم اور اونچا تصور ہے نماز کا کہ کبھی مسلمان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز چھوڑے گا۔ اور علماء نے کہا ہے کہ عام ترتیب میں کسی بندے کو آپ یہ بھی نہیں بتائیں کہ میری نماز رہ گئی ہے۔ نماز کیسے رہ سکتی ہے؟ بتانا بھی جائز نہیں ہے، بجائے اس کے کہ کسی عالم کو کوئی مسئلہ نماز کا پوچھنا ہے۔ اتنا بڑا عیب کیسے پیدا ہو سکتا ہے انسان کے؟ نماز اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اتنا بڑا انعام ہے، کہنے والے نے کیسی بات عجیب کہی کہ آسمان پر اللہ کے پیارے نبی کو معراج پر اوپر سے اوپر عرش تک بلا کر وہاں دیا گیا، جہاں اوپر آگے کوئی مقام تھا ہی نہیں، آگے کوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ تو اتنی اونچے مقام پر بلا کر دیا جانے والا عمل بھی بہت ہی اونچا ہے، اس سے اوپر کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ تو نماز اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر ایک محبوب اعمال میں سے عمل ہے، اس کے لیے خود بھی، ہر گھر میں آنے والی عورت بھی اس عمل پر ہو، اس کو نماز کی دعوت، نماز کے ماحول بنانا گھروں میں۔ وہ ہمارے ایک ساتھی جماعت میں گئے، واقعہ ڈرائیور سے کارگزاری سنی کہ انہوں نے فرمایا کہ جماعت کا ساتھی ملک سے سفر کر کے واپس آیا، اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آیا مسجد میں، دیکھا کہ مسجد تو نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، آپ نے بڑی محنت کیا کہ مسجد بھر گئی۔ تو انہوں نے عجیب بات، انہوں نے کہا یہ تیری گھر والی کا کام ہے۔ اس نے کہا میری گھر والی کا کام ہے، یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ کہتے آپ کی گھر والی پیغام بھیج دیتی تھی محلے میں کسی گھر میں کہ مستورات کی آج ہمارے گھر میں دعوت ہے، تمہارے گھر والی آپ کے گھر جاتی، کھانا کھاتی، آپ کی بیوی ان کو تیار کرتی کہ اپنے گھر میں کوئی بے نمازی نہ چھوڑو۔ اگلے دن دوسرے گھر کی، اگلے دن تیسرے گھر کی، تو 2-3 دفعہ تو ہماری دعوت ہو گئی ہے۔ ہماری مستورات ہمیں گھر میں نماز کے وقت چھوڑتی ہی نہیں ہے، اور سارا محلہ آپ کی گھر والی کی محنت کی وجہ سے مسجد بھر گئی ہے نماز سے۔ ایک بندہ کتنے بڑے فائدے میں ہے اور کتنا بڑا مفید اور فائدہ مند ہو سکتا ہے، یہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انسانوں میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا ہے اور ساری کائنات کا نبی بنا دیا ہے۔ ایک انسان کے اندر کتنی بڑی صلاحیت اللہ پاک ڈال دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھی پشاور سے مہمان آئے تو کہنے لگے کہ ہمارے علماء کرام تو کہتے ہیں کہ انسان میں کتنی اللہ پاک نے استعداد رکھی ہے، موٹر سائیکل بنانے والے نے ایک بندے کے لیے بنایا، پھر جب 2 بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے کمال ہے، پھر 3 بیٹھنے شروع ہو گئے، پھر 4 جب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ کمال عجیب بات ہے۔ تو جب رکشہ پیچھے لگا دیا تو پھر تو اور ہی زیادہ پریشانی بڑھ گئی کہ یہ تو کتنے بندوں کو لے جانے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک انسان کے اندر اور ایک عورت کے اندر کتنی بڑی اللہ نے استعداد رکھی ہے، یہ ہم جان نہیں سکتے۔ اور اس لحاظ سے تو مرد سے تربیت کے لحاظ سے عورت میں اللہ نے استعداد زیادہ رکھی ہے۔ میں تو یہ بات سوچ رہا تھا کہ کوئی استاد بنے نہ بنے مردوں میں سے، ہر ماں جو ہے وہ استانی ہے، ہر ماں استانی ہے، ہر عورت کو اللہ نے استانی بنا کر بھیجا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ سب سے پہلی ماں کی گود ہے جو بچے کی تربیت میں ہے، جو سب سے پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود اور ماں کی صحبت سے بچہ سیکھتا ہے۔ اور حدیث میں اتنی بڑی بات کر دی گئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بچوں پیدا ہوتے ہیں فطرت اسلام اور دین پر پیدا ہوتے ہیں، ابواہ